وہ نکل گیا۔ اسی طرح مکے سے یمن جانے والے قافلے طائف سے ہو کر گزرتے تھے، ادھر بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی۔ پھر جہاں آپ گئے وہاں کے قبیلوں سے آپ نے صلح کی، معاہدے کر لیے، یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے ہو گئے، قریش کی قوت کم ہو گئی کہ نہیں، یا انہوں نے نیوٹریلٹی اختیار کر لی، نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، تب بھی قریش کی طاقت تو کم ہو گئی۔ ان دو چیزوں کے حوالے سے سمجھیے دو اصطلاحات، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ کہ لائف لائن کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہماری رگ ہے، شہرگ جو ہے وہ کشمیر اور اس پر قابض ہے ہندوستان، تو شہرگ تھی ان کی، تو وہ اسے مخدوش بنا دیا، threatened it. And the zone of political influence of Quraysh was diminishing. آج فلاں قبیلہ بھی محمد کا حلیف بن گیا، ہماری تو ہم تو کمزور ہو گئے۔ آج فلاں قبیلہ جو ہے نیوٹرل ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو حضور کا پولیٹیکل انفلوئنس کا زون بڑھ رہا تھا، ان کا گھٹ رہا تھا۔ اور ایک خاص واقعہ یہ ہو گیا، دیکھیے میں وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، میری بات ابھی کوشچن آنسر والا کوئی مسئلہ نہیں رہ سکے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے مکے کے اندر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں لاجک سے۔ ہر قوم میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس اینڈ ڈوز، عقابی مزاج کے لوگ اور فاختائی مزاج کے لوگ۔ مکے میں ہاکس بھی تھے، ابو جہل سربراہ تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، یہ بڑے بڑے ہاکس، اور ڈوز بھی تھے، عتبہ ابن ربیعہ ڈوز میں سے تھا، حکیم بن حزام ڈوز میں سے تھے۔ ان کا کہنا تھا چلو مدینے میں حملہ کرو، مارو، ختم کرو۔ یہ کہہ رہے تھے نہیں۔ عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول آپ کو سنا دوں، وہ بڑا بزرگ آدمی تھا، ان میں بہت زیرک انسان۔ انہوں نے کہا دیکھو محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلا ان کے خیال میں بلا ہمارے گردن سے تو اتر گئی، اب وہ مدینے گئے ہیں، نچند تو نہیں بیٹھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں پہ تبلیغ کرے گا تو عرب خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عربوں سے یعنی بقیہ عربوں سے جب ان کی کشمکش ہوگی تو اگر باقی عربوں کو محمد نے فتح کر لیا تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہمارا قرشی بھائی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر عربوں نے ختم کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو آلودہ کرو۔ آخر ابو بکر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ بنی عدی کا عمر کون ہے؟ حضرت ابو بکر بنی تیم، ابو عمر بنی عدی، اور یہ عثمان کون ہے؟ بنو امیہ میں سے۔ حمزہ کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا۔ محمد کون ہے؟ عبد المطلب کا پوتا۔ تم اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑاؤ گے؟ لیو محمد اینڈ دی عربز، انہیں اپنے آپ نبٹنے دو، اگر محمد جیت گیا تو ہمارا راج پورے عرب پر ہوگا۔ This is what happened actually۔ عرب امپیریلزم جو ہوا ہے خلافت راشدہ کے بعد، پھر وہی عرب تھے نا جن کی حکومتیں قائم ہوئی، چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس تھے۔ اس قدر گہری بات اس شخص نے کہی تھی۔ اور اگر باقی عرب جو ہے محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین۔ لیکن ایک واقعہ کیا دو واقعات ایسے ہو گئے، یہ ڈوز اب بالکل خاموش ہو گئے، ہاکس کی بنائی۔ ایک تو یہ کہ وہ قافلہ جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا، جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا شام، اب واپس آ رہا تھا، اور بہت تجارت کا مال اس میں لدا پھندا۔ اس نے ایس او ایس کال بھیج دی، قریش ایک آدمی آگے بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمی حملہ کریں گے، لوٹیں گے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کوئی مدد بھیجو، اسکارٹ بھیجو۔
تو ادھر سے آیا آدمی چیختا ہوا، لوگوں مدد کرو، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہارا مال خطرے میں۔ ادھر سے ایک واقعہ ہو گیا نخلا، یہ ایک مقام ہے طائف اور مکے کے درمیان، یہاں حضور نے 12 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا۔ حضور نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں مکے کے لوگوں کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو۔ وہاں ایسی سچویشن پیش ہوئی کہ مقابلہ ہو گیا ایک قافلے سے مکے والوں کے، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، 2 کو وہ گرفتار کر کے لے آئے، ایک بھاگ گیا، اور وہ لے کر آ گئے مال غنیمت، کئی اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مال تھا۔ حضور ناراض ہوئے، میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا۔ لیکن وہ جو بچ کر بھاگا تھا وہ چیختا چلاتا ہوا، کپڑا پھاڑتا ہوا گیا، لوگوں دیکھو محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ یہ 2 چیزیں سائملٹینیس ہو گئی، شمال سے آ گیا وہ SOS کال لے کر ابو سفیان کی، اور جنوب سے آ گیا یہ شخص چیختا ہوا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا۔ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے حضرت سمیہ حضرت یاسر کو شہید کیا ابو جہل نے، ہجرت کے بعد کوئی اقدام مکے کی طرف سے نہیں تھا۔ دی doves had the upper hand but now the hawks have the upper hand، اور اس کے نتیجے میں 6th and final stage of the revolutionary process of Muhammad started، that is تصادم۔ یہ مسلح تصادم تھا، یہ جنگ تھی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، 2 طرفہ جنگ۔ بدر میں 70 بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے، 14 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ احد میں الٹا معاملہ ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، غلطی تھی صحابہ کی، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ان کی تفاصیل کے لیے میری کتاب پڑھیے منہج انقلاب نبوی۔ یہ تو میں نے اس خاکے میں صرف رنگ بھرنا ہے، لیکن اس خاکے کے اندر مزید رنگ آمیزی جو ہے واقعات کی، حالات کی، یہ سیرت ہے۔ میں آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا، فلسفہ سیرت پڑھا رہا ہوں، فلسفی آف دی سیرہ، ہاؤ ٹو ڈیڈیوس دی اسٹیجز آف ریولوشنری پروسیس فرام دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 ایئرز لانگ وار ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو ختم ہوئی۔ 6 سال، 1 ہفتہ کم ہے صرف۔ اپس اینڈ ڈاؤنس، قربانیاں دینی پڑی ہیں، حضور بھی مجروح ہوئے ہیں غزوہ احد کے اندر، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہاں چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا، تو جو خود پہنی ہوا تھے آپ نے، اس کی 2 کڑیاں رخسار مبارک جو ہے آپ کا، اس کی ہڈی کے اندر دھس گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر اکھیڑ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے، وہ نہیں نکلی۔ کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا خون گیا، بے ہوش ہو کر آپ گر گئے، اور مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ ایسے ایسے مراحل آئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہے۔ 4 رشتے تھے حضور کے ساتھ، چچا بھتیجا، خالہ داد بھائی، دودھ شریک بھائی، عربوں میں تو وہ سگے بھائی ہوتے ہیں، اس کے برابر ہو جاتے ہیں، اور بچپن کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی اور دوست۔ اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہے۔ گھر بیٹھے یہ کام نہیں ہوا، جانے دے کر سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی۔ بہرحال چونکہ تیاری کے بعد یہ کام کیا گیا تھا، تو 6 سال کے اس فائنل کنفرنٹیشن، مسلح جنگ، مسلح تصادم کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ انقلاب کی تکمیل ہو گئی مکہ کے فتح کے بعد۔ اس کے بعد تو موپنگ اپ آپریشن کہلاتا ہے، یہ ملٹری کی اصطلاح میں۔ فتح تو ہو گئی ہے، کہیں کہیں پاکٹس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، دماغ خراب ہے ان کا، وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں،
تو موپنگ اپ ہوتی ہے، پھر ان سب کو ختم کر دیتے